جو لوگ نمازوں سے برتتے رہے غفلت وہ آل محمد کے طرفدار نہیں ہیں. وہ جن ہاتھوں میں آتے ہیں نظر تاش کے پتے وہ ہاتھ علم چھونے کے حقدار. جن ہاتھوں میں آتے ہیں نظر تاش کے پتے وہ ہاتھ علم چھونے کے حقدار نہیں ہے. شعور اپنا بھی ہر کے سامان ہو جائے. میں بزرگوں کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں. حسین ہم پہ اگر مہربان ہو جائے شعور اپنا بھی ہر کے سامان ہو جائے. اگر حسین سے اظہار ہے مودت کا تو 80 سال کا بوڑھا جوان ہو جائے. میں نے بہت بڑی بات کہی. اگر حسین سے اظہار ہے مودت کا تو 80 سال کا بوڑھا جوان. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا. پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا. بھائی تھوڑا سا ساتھ ہے باہر والوں کے لیے. تیسرا چوتھا مصرع باہر والوں کے لیے. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا. پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. وہ آ گئے. اثر دیکھیے آپ. سلامت رکھ کے بہت اچھی ماشاءاللہ. دیکھیے اس شعر کا کتنا اثر پڑا ہے. 2 آ گئے 3 آ گئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وہ کہہ رہے تھے نا لوگ کہ اپنے حساب سے لگا رہے ہیں شعراء کرام کو. میاں 12 بج گئے دیکھو آج بھی. جی علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا. پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. بھائی اور اگر وہ یہ سوچتے ہیں جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہم اندر نہیں جائیں گے تو سلسلہ شروع ہی نہیں ہوگا. یا مثلا ہاں یہ ہوتا ہے. یا وہ یہ دیکھیں کہ دروازے میں ابھی تو میاں کوئی بھی نہیں آیا 2 تو بیٹھے ہیں بعد میں آئیں گے. یہ ہوتا ہے بعد میں آئیں گے. تو بھائی میں انہی لوگوں کے لیے بھی یہ 4 مصرع پڑھ رہا ہوں. آئے گا صدق کے دل سے جو فرش حسین پر اصلاح. آئے گا صدق کے دل سے جو فرش حسین پر پائے گا خلد میں وہی جنت حسین کی. شرط ہے بالخلوص. آئے گا صدق کے دل سے جو فرش حسین پر پائے گا خلد میں وہی جنت حسین کی. آپ آئیں یا نہ آئے یہ مرضی ہے آپ کی. میں نے مصرع پیش کیا ہے راشد بھائی. باہر والوں کے لیے آپ آئیں یا نہ آئے یہ مرضی ہے آپ کی. آئے گا صدق کے دل سے جو فرش حسین پر پائے گا خلد میں وہی جنت حسین کی. آپ آئیں یا نہ آئے یہ مرضی ہے آپ کی. ہر حال میں ہوگی یہ عبادت حسین کی. یہ نہ سوچے کہ نہیں ہوگی, یہ ہوگی. ہر حال میں ہوگی یہ عبادت حسین کی. آئیے حضرات, کس قدر تبدیل ہو جائے گا منظر دیکھنا. کس قدر کس قدر تبدیل ہو جائے گا منظر دیکھنا. جب علی آ جائیں تب اللہ کا گھر دیکھنا. بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے یار. کس قدر. اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ جن شعروں کو آہستہ سے پڑھا جائے تو ان کے اندر جان نہیں ہوتی. شعروں میں جان ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں. راجا ہے جنگل کا, جی جنگل کا راجا ہے شعر. کس قدر شان بھائی کس قدر تبدیل ہو جائے گا منظر دیکھنا. جب علی آ جائیں تب اللہ کا گھر دیکھنا. عزتیں بخشی ہے ہم کو پرچم عباس نے. بخشی ہے کہ نہیں؟ عزتیں بخشی ہے ہم کو پرچم عباس نے. ہم نے سیکھا ہی نہیں نظریں جھکا کر دیکھنا. بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. کس قدر تبدیل ہو جائے گا منظر دیکھنا. جب علی آ جائیں تب اللہ کا گھر دیکھنا. عزتیں بخشی ہے ہم کو پرچم عباس نے. ہم نے سیکھا ہی نہیں نظریں جھکا کر دیکھنا. ہم نے سیکھا ہی نہیں نظریں جھکا کر دیکھنا. تو یہ سبق بھی دے گیا ہے 6 مہینے کالی. موت سے جب سامنا ہو مسکرا کر دیکھنا. یہ سبق بھی دے گیا ہے 6 مہینے کالی. موت سے جب سامنا ہو مسکرا کر دیکھنا. یوں ماتم سرور کا صلہ دے گی سکینہ.
کوثر کا تمہیں جام پلا دے گی سکینہ. میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دے. یوں ماتم میں سرور کا سلا دے گی سکینہ، کوثر کا تمہیں جام پلا دے گی سکینہ. ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا دے گی سکینہ، سورج کو زمینوں سے ملا دے گی سکینہ. بھائی تھوڑا سا جا کے میرے ساتھ. یوں ماتم سرور کا سلا دے گی سکینہ. میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شاید داد مل جائے، لیکن اب شاید جذبے کے ساتھ ہی داد. یوں ماتم سرور کا سلا دے گی سکینہ، کوثر کا تمہیں جام پلا دے گی سکینہ. ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا دے گی سکینہ، سورج کو زمینوں سے ملا دے گی سکینہ. سورج کو زمینوں سے ملا دے گی سکینہ. جس تخت پہ مغرور ہے تو شام کے حاکم، اس تخت کو مٹی میں ملا دے گی سکینہ. یوں ماتم سرور کا سلا دے گی سکینہ، کوثر کا تمہیں جام پلا دے گی سکینہ. بے ہوش جو ہو جاؤ گے کرتے ہوئے ماتم، بے ہوش جو ہو جاؤ گے کرتے ہوئے ماتم، عباس کے پرچم کی ہوا دے گی سکینہ. اللہ اکبر. تھوڑا سا میرا ساتھ دے. بے ہوش جو ہو جاؤ گے کرتے ہوئے ماتم، کاشف بھائی، عباس کے پرچم کی ہوا دے گی سکینہ. اور اگر اس مصرے پر مجھے مطلب داد نہ ملی تو یقیناً مجھے افسوس ہوگا. آخری شعر. یوں ماتم سرور کا سلا دے گی سکینہ، کوثر کا تمہیں جام پلا دے گی سکینہ. ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا دے گی سکینہ، سورج کو زمینوں سے ملا دے گی سکینہ. بے ہوش جو ہو جاؤ گے کرتے ہوئے ماتم، عباس کے پرچم کی ہوا دے گی سکینہ. جس تخت پہ مغرور ہے تو شام کے حاکم، اس تخت کو مٹی میں ملا دے گی سکینہ. اس تخت کو مٹی میں ملا دے گی سکینہ. توجہ. اس تخت کو مٹی میں ملا دے گی سکینہ. اس تخت کو مٹی میں ملا دے گی سکینہ. جب ہوگا عدالت میں کھڑا قاتل بے شیر، جب ہوگا عدالت میں کھڑا قاتل بے شیر، اللہ کہے گا کہ سزا دے گی سکینہ. جب ہوگا عدالت میں کھڑا قاتل بے شیر، اللہ کہے گا کہ سزا دے گی سکینہ. اللہ کہے گا کہ نہیں. قلب میں کوئی رہتا ہے، کوئی پکچر میں رہتا ہے. میں باخدا اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا خوش ہو جائیں. قلب میں کوئی رہتا ہے، کوئی پکچر میں رہتا ہے. ہماری قوم کا بچہ بچہ ذکر پیغمبر میں رہتا ہے. سنیے بھائی سنیے، میں نے ہلکے سے پڑھا ہے. قلب میں کوئی رہتا ہے، کوئی پکچر میں رہتا ہے. ہماری قوم کا بچہ بچہ ذکر پیغمبر میں رہتا ہے. تو بھروسہ کچھ نہیں ٹیمپو کو یارو کب الٹ جائے. 3 پہیوں کا ہوتا ہے نا بھائی، 3 پہیوں کا ہوتا ہے. تھوڑا سا وزن رکھیں آپ، اس کے اوپر رکھ دیں تو وہ پتہ نہیں ڈابا ڈول ہو جاتا ہے، انلمیٹڈ جب لوڈ ہو جاتا ہے. سنیے جی. قلب میں کوئی رہتا ہے، کوئی چوتھا مصرع. قلب میں کوئی رہتا ہے، کوئی پکچر میں رہتا ہے. بھائی میں کافی چوتھے کافی پر ضرور ڈال لوں گا. قلب میں کوئی رہتا ہے، کوئی پکچر میں رہتا ہے. ہماری قوم کا بچہ بچہ ذکر پیغمبر میں رہتا ہے. بھروسہ کچھ نہیں ٹیمپو کا یارو کب الٹ جائے. مصور اس لیے اسلام کی موٹر میں رہتا ہے. بھائی تھوڑا سا جا کے مزاح شعر. مصور اس لیے اسلام کی موٹر میں رہتا ہے. وہ گاڑی ایسی ہے کہ جو الٹنے والی نہیں ہے. زندگی کے چلیے مزاحن تھے. اب 4 میں سے پڑھتا ہوں اور آپ کا شاعر آپ کے حوالے. زندگی کے راز سربستہ میں یوں کھو جائیے. اب میرے مزاج کا شعر. زندگی کے راز سربستہ میں یوں کھو جائیے، زندگی بن جائے گی شبیر کے ہو جائیے. بھائی تھوڑا سا. زندگی کے راز سربستہ میں یوں کھو جائیے. دیکھیں میں نے آپ کے من پسند شعر پڑھے تھے پہلے تو آپ نے داد دی. ابھی میرے من پسند ہے تو بھائی میں بھی چاہتا ہوں تھوڑا سا ساتھ دے. زندگی کے راز سربستہ میں یوں کھو جائیے، زندگی بن جائے گی. ریاض بھائی زندگی بن جائے گی شبیر کے ہو جائیے. تو حر کو سینے سے لگا کر کہہ رہی تھی کربلا، آپ میری گود میں آرام سے سو جائیے. حر کو سینے سے لگا کر، حر کو سینے سے لگا کر کہہ رہی تھی کربلا، آپ میری گود میں آرام سے سو جائیے. آپ میری گود میں آرام سے سو جائیے. حضرات میں گزارش گزار ہوں جناب عبد المطلب صاحب، تیرا وجود روکے ہوئے ہے عذاب کو.
آج کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ تو دیکھا ہے کہ اکثر نبیوں کے زمانے میں جو ہے ان کی امت پر عذاب آیا، رسول کی امت پر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کیونکہ پروردگار نے کہا کہ رسول جب تک تم اس امت کے درمیان ہو تو عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہمارے یہ حالات ہیں، میں نہیں کسی کو کچھ کہہ سکتا، ہر انسان اپنے نفس کا ذمہ دار ہے۔ لی عملی لکم اعمالکم، میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ تو بھائی ہر انسان جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں گریبان میں جھانکے۔ اب یہ سنیے کہ کوئی تو ہے اتنے گناہوں کے باوجود بھی اپنا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے ہوئے۔ بہت توجہ، تیرا وجود روکے ہوئے ہے عذاب کو، پھر پڑھتا ہوں، تیرا وجود روکے ہوئے ہے عذاب کو، ورنہ فلک سے آگ برستی تیرے بغیر۔ تیرا وجود روکے ہوئے ہے عذاب کو، ورنہ فلک سے آگ برستی۔ کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، تھوڑا سا بھائی، کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا۔ میں نے وقت نہیں لیا تھا لیکن میں نے کہا ہے نا کہ ایک معتبر شخصیت ہے، کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تعزیہ ہر دم نہ روک پائے گا۔ بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ ہے، کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تعزیہ ہر دم نہ روک پائے گا۔ ارے غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا، کسی کا باپ بھی۔ غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی، میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے تعداد کم ہے لیکن کوئی بات نہیں، معتبر تو ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، معتبر تو ہیں، اور جب تک آپ فرش محفل پر رہیں گے میرا یقین ہے کہ آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں بھائی، میں بالکل تازہ ترین شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جناب کاشف صاحب کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ایک مطلع اور دو شعر۔ قبلہ مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، آہستہ سے ہی پڑھوں گا، مجھے پتا ہے کہ آپ شعر سن کر داد دے رہے ہیں، جذبہ دیکھ کر نہیں۔ مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، مہدی ظہور کیجئے ہمارے دیار میں۔ مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، بھائی یہ دعائے کلمہ ہے، اور تیسرا چوتھا مصرع ایک حساس شعر ہے، سنیے کمال بھائی۔ مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، مہدی ظہور کیجئے ہمارے دیار میں، ویراں پڑا ہے آج بھی روزہ بطول کا۔ ایک درد ہے خدا کی قسم، یہ شعر جو ہے ایک دعا کے لیے، دعائے کلمات ہے اس کے اندر۔ مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، مہدی ظہور کیجئے ہمارے دیار میں، مہدی ظہور کیجئے ہمارے دیار میں، مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، مہدی ظہور کیجئے ہمارے دیار میں، ویراں پڑا ہے آج بھی روزہ بطول کا، خاموشی کتنی چھائی ہے اس کے مزار میں۔ پانچواں چھٹا مصرع دعائیں ہے، میں نے کہا نا دعا کلمات، دعائے کلمات ہیں یہ۔ مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، ہر شعر جو ہے داد کے لیے نہیں پڑھے جاتے، کوشش کریں کہ یہاں پر جا کر لگے۔ مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں، مہدی ظہور کیجئے ہمارے دیار میں، ویراں پڑا ہے آج بھی روزہ بطول کا، خاموشی کتنی چھائی ہے اس کے مزار میں، خاموشی کتنی چھائی ہے اس کے مزار میں۔ آپ میری طرف رہیں، خاموشی کتنی چھائی ہے اس کے مزار میں، تو کب تک سہو گے آپ بھی رنج و ملال کو، ہر دشمن زہرا کا کلیجہ نکال لو۔ کب تک سہو گے آپ بھی رنج و ملال کو، ہر دشمن زہرا کا کلیجہ نکال لو، ہر دشمن زہرا کا کلیجہ نکال لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی دیکھیں باہر پڑھا ہو، صلوات پڑھتے رہے، رحمتیں ملتے رہیں گے۔ اللہم صلی چھوٹی سی بات، حالانکہ کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن اپنے کم سن کے لیے، ہم سن جو ہے اور اعلیٰ سن جو ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کاشف بھائی، ہم جو یہ درود پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی صلاح ہو جائے، ہم جو یہ درود پڑھتے ہیں محفل کے درمیان میں، اور ہماری کوئی عبادت جو ہے بنا درود کے مکمل نہیں ہے، تو کم از کم ہمیں اپنا درود تو صحیح کرنا چاہیے۔ میں نے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو آپ پڑھائیے، لکھائیے، مولوی بنائیے،
لکھائیے، مولوی ہی بنائیے، کم از کم اتنی تو ان کے اندر تمیز ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بس اتنی تمیز دلا دو کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا درود، اللہم اے پالنے والے، فل اگر سواد سے کہا جائے، فل رحمت علی محمد وآل محمد، اے پالنے والے تو رحمت نازل کر محمد اور اس کی، دیکھیں بہت باریک بات ہے لیکن بہت بڑی بات بھی ہے، اے پالنے والے تو رحمت نازل کر محمد والے محمد پر۔ لیکن اگر جو لوگ نادان ہیں، نہیں جانتے، عربی سے واقف نہیں ہے، تو دیکھیں کتنا بڑا نقص ہے اس کے لیے۔ سنیے، اللہم، چلیے سین سے پڑھیے، صلی، پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو سین سے اگر صلی کہا جا رہا ہے تو صلی کے معنی ہوتے ہیں تلوار کھینچنے کے۔ دیکھیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے یہ، تلوار کھینچنے کے، تو اے پالنے والے تو تلوار کی، نعوذ باللہ، تو کہاں سے کہاں چلے گئے؟ تو ضروری نہیں کہ آپ مولوی بنائیے، اس کو پڑھائیے لکھائیے، اگر بات اچھی لگی ہے تو ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد۔ جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو بیدار بھی کیا اور میں نے ہی آپ کو خاموش کیا، بس 4 میں سے پڑھتا ہوں، تھوڑا سا آپ ماحول بنائیں، پھر کشف صاحب آپ کے حوالے کہ فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا۔ بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دے، فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، میں نے کہا ہے نا کہ تعداد چلی گئی، اکثریت چلی گئی، لیکن کم ہے معتبر ہے، کم ہے معتبر ہے، اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہے۔ بس کوشش یہ رہے کہ ہم جس کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ سوچ رکھیں آپ۔ فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا، علی علی کی صداؤں سے پوکھ لائے ہو، ارے نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا، علی علی کی صداؤں سے بوکھ لائے ہو، علی علی کی صداؤں سے بوکھ لائے ہو، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہو۔ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے، عطا تو کر دی ہے فطر اس کو بالوں پر اس نے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ بھائی تھوڑا سا، عطا تو کر دی ہے فطر اس کو بالوں پر اس نے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، نہ دیں گے غم اسے پہلے ہی غم۔ تھوڑا سا بھائی، تھوڑا سا میرا ساتھ، حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے، عطا تو کر دیے فطر اس کو بالوں پر اس نے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، نہ دیں گے غم اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے۔ میں کہا چاہتا ہوں بھائی، نہ دیں گے غم اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے، تو نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم، حسین کا کرن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خواہ جو شاہ زمن ملے۔ بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خواہ جو شاہ زمن ملے، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہیں جو ہمیں پنجتن ملے، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہے جو ہمیں پنجتن ملے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں میرے بھائی، اعلیٰ ہے بھائی۔ جب آواز بلند کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ آہستہ سے پڑھتے ہیں، تو چلیے ایک آہستہ سے وہ سنا دیجئے۔ اس لیے کہ میں عظمت بیان کر رہا ہوں اس صلوات کی، بہت جلد جناب جبرائیل رسول خدا کے خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دنیا کے تمام ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، میں دنیا کے تمام اشجار کے پتوں کو بھی گن سکتا ہوں، میں دنیا کے تمام پانی کے قطرات کو بھی گن سکتا ہوں، لیکن میں ایک چیز کا شمار نہیں کر پاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا چاہنے والا آپ پر اور آپ کی آل پر صدق کے دل سے ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو پروردگار کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔
میرے بھائی نے ذکر کیا کہ جو بھی رکھتے ہیں محفل میں خاموشیاں، ایسے لوگوں کو آنا نہیں چاہیے۔ علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، وہ لاکھ چاہے بھی شجرہ چھپا نہیں سکتا۔ بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیں۔ علی کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتا، وہ لاکھ چاہے بھی شجرہ چھپا نہیں سکتا۔ حلال زادے لگاتے ہیں نعرہ حیدر، حرام زادہ یہ نعرہ لگا نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کو سلام کرتے ہوئے بھائی، میرے بھائی نے ذکر کیا تھا کہ امام عصر شکم ان کے چیر ڈالیں گے جو حق رسول کی بیٹی کا کھا کے بیٹھ گئے، جو حق رسول کی بیٹی کا کھا کے بیٹھ گئے۔ بس میں 4 مصرے اور اگلا شعر آپ کے حوالے۔ ارے او باغ فدق چھین کے کھانے والوں، ارے او باغ فدق چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا۔ چوتھا مصرع بطور خاص۔ ارے او باغ فدق چھین کے کھانے والوں، شان بھائی، ارے او باغ فدق چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا۔ بھیک میں بنت نبی تم کو فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا۔ بھیک میں بنت نبی تم کو فدق دے دیتی، اتنا بڑا دل ہے میری شہزادی کا۔ بھیک میں بنت نبی تم کو فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا۔